وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ارجلکم اور ارجلکم دو قرأتیں ہیں۔ ہمارے نزدیک ارجلکم کی قرأت صحیح ہے اور جو وضاحت بھی کر رہی ہے۔ ارجلکم اگر پڑھیں گے تو ابہام آئے گا کہ یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے ذیل میں آتا ہے یا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے ذیل میں آتا ہے۔ فَاغْسِلُوا کا معنی ہے دھو۔ جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے بازوؤں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو۔ لیکن جو ارجلکم کی قرأت لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دو اعضاء کو دھونے کا حکم ہے اور دو کو مسح کرنے کا حکم ہے۔ کیونکہ دو چیزوں کا ذکر فَاغْسِلُوا کے بعد ہے اور دو کا ذکر وَامْسَحُوا کے بعد ہے۔ تو قرأت میں جب آپ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ عطف ہے وجوہکم اور ایدیکم پر۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک اور شکل بھی ہے کہ کبھی کبھی سیاق و سباق سے تفسیر ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ عورتوں کو حکم ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو اور اس طرح گھروں سے باہر نہ نکلو جس طرح پرانی جاہلیت کے دور کے لوگ نکلتے تھے۔ تو عورت کو گھر میں رہنے کا حکم بھی فرمایا، لیکن سیاق و سباق سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے شرائط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہاں اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ وہ ضرورت واقعی ضرورت ہے اور شریعت اسے ضرورت سمجھتی ہے۔ تفسیر کی دوسری قسم ہے تفسیر القرآن بالحدیث۔ قرآن کریم کی تفسیر احادیث مبارکہ میں، ویسے تو تمام احادیث قرآن کی تفسیر، قرآن کریم میں ذکر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس کی تفسیر آپ کو ساری حدیث میں ملے گی کہ نماز کو کیسے قائم کریں۔
قرآن کریم کا حکم ہے آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ اب اس کی ساری تفصیل آپ کو احادیث مبارکہ میں ملے گی کہ زکوٰۃ کیا ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے، کتنے مال پہ کتنی زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح حکم ہوتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج ادا کرو، عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے۔ اس کا طریقہ آپ کو احادیث مبارکہ سے ملے گا۔ تو گویا تمام حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ ایک مثال ذکر کرتے ہیں جسے مفسرین نے ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے لیے قوت بناؤ، تیار کرو، جتنا تمہاری استطاعت ہو۔ اب اس قوت کے کیا معنی ہے؟ احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں وَمَا الْقُوَّةُ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر قوت کیا ہے؟ فرمایا الا ان القوت الرمی، قوت مارنے کو کہتے ہیں، یعنی تم میں رمی کی قوت، کیونکہ میدان جہاد کا ہے، مقابلے کا ہے، اور مقابلے میں مارنے کی قوت حاصل کرنی چاہیے۔ سواری کا انتظام ہونا چاہیے کہ وہاں تک پہنچیں، مقابلے کے لیے صلاحیت۔ لیکن اسی آیت میں آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تقاتلون نہیں فرمایا کہ اپنی صلاحیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہارا رعب اللہ کے دشمن پہ اور تمہارے دشمن پہ پڑ جائے، وہ سوچ ہی نہ سکے کہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ تفسیر کی تیسری قسم ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبانی۔ صحابہ کرام میں مفسرین صحابہ کرام جو قرآن کی تفسیر کرتے تھے، جانتے تھے، بتاتے تھے، زیادہ تر وہ 10 صحابہ کرام۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ چہارم
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلفاء اربعہ میں زیادہ اقوال تفسیری حضرت علی کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد